الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے انسان کو بہت ہی اعلیٰ اشرف بنایا ہے اور اپنا علم وحی انسان کو عطا فرمایا. وحی کے ذریعے کتابیں نازل فرمائی، صحائف اتارے، عقل و فہم، دانش، بہت نعمتیں دی انسان کو. انسانوں نے اپنی دانش، اپنے علم اور اپنی فہم و فراست کے مطابق لاکھوں کا انسانوں نے کروڑ کتابیں لکھی ہیں اور انسان کی اصل عظمت کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے. بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور آج دنیا میں اگر کتابوں کا شمار کریں، لائبریریوں کا شمار کریں تو شاید ممکن نہیں. لیکن ان بے شمار کتابوں میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کے بھیجنے والے نے اس کے بارے میں لا ریب فیہ کا اعلان کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی حق پر مبنی سچ والی کتاب جس کا پیغام سچا، جس کا علم سچا، جس کے واقعات سچے، جس کی تعلیم صحیح، جس کی ہدایت بالکل درست، جس نے انسانوں کی ٹھیک رہنمائی کی ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، وہ صرف قرآن مجید ہے. اور اپنی اصلی حالت میں اگر کوئی دنیا میں کتاب ہے تو وہ بھی قرآن مجید ہی ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں غلطیوں سے پر ہوتی ہیں. کوئی دنیا میں ایسی کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے جس میں غلطیاں نہ پائی جاتی ہیں. صرف ایک کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے اور وہ ہے قرآن مجید. اس کتاب کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ پھر فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ یہ مثالیں ہم نے اس لیے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کی وقت نہیں ہوتی، جس چیز کا علم نہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، جس چیز کا علم نہ ہو اس کی کوئی ویلیو بندے کی نظر میں نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا شخص جس چیز کی ویلیو اس کی نظر میں نہ ہو پھر وہ اس کو خریدے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ غور و فکر کریں اور دنیا کے حالات دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، انسانوں کی اکثریت کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نزدیک کتاب الہی کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی خاص عظمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی۔ انقلاب جو آیا ہے عربوں میں وہ دراصل قرآن مجید کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب انہیں قرآن سنایا تو وہ دنیا کو گونگا کہنے والے، دنیا کو اجم کہنے والے اس کے سامنے چت ہو گئے تھے۔ جب انہیں معاوضے کا چیلنج کیا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے کہ یہ خدائی کتاب ہے تو پھر اس جیسی کتاب لے کے آؤ، یا 10 آیتیں لے کے آؤ، یا چلے ایک صورت ہی چھوٹی لے کر آئیں۔ آج تک 14 صدیوں پر مجید زمانے نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں جو لوگ معجزات کے منکر بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے کلمکار گزرے ہیں، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ بھی قرآن کا معاوضہ نہیں لا سکے، عاجز آ گئے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ اس کتاب نے ہر اس شخص کو جس نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جس نے اس کو دل میں جگہ نہیں دی وہ ویسے کا ویسا رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بارش ہو اور پتھر پر بارش برسے تو پتھر کے اندر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ زرعی زمین ہو تو وہ اس کا اثر قبول کرے۔ واقعاتی عالم میں ہماری تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ میں 2 واقعات عرض کروں گا، قرآن کی تاثیر کے 2 واقعات۔ قرآن کس طرح کی کتاب ہے؟ ہماری تاریخ کے جو بڑے بڑے عابد زاہد لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، ان میں سے ایک صاحب جو بہت بڑے شیخ تھے، بڑے عالم فاضل بھی تھے اور بڑے عبادت گزار بھی تھے، انہوں نے جب توبہ کی تو اپنی پوری زندگی حرم کے حوالے کر دی تھی۔ ہمیشہ وہ حرم میں رہے، بیت اللہ ہی میں رہتے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 187 ہجری میں، دوسری صدی کے اینڈ میں وہ فوت ہوئے۔ فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر تمیمی یربوی بہت مشہور بزرگ ہیں بزرگان دین میں۔ یہ عجیب قسم کی شخصیت تھے۔ ان کا جو اوائل زمانہ تھا اپنی زندگی کا، جوانی کا جو دور تھا ان کا، وہ ڈاکہ زنی میں، چوری چکاری میں اور عشق و مشوقی میں گزرا تھا۔ اور اسی سلسلے میں ایک دفعہ یہ جس خاتون پر یہ عاشق تھے، جس جاریہ پر، اس کو ملنے کی خاطر یہ رات کے وقت گئے اور چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر چڑھ کر جس طرح چھتیں ملی ہوتی ہیں نا مکانوں کی، اس طرح تو گزر رہے تھے تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ روشن سے آواز آئی، ایک قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور بڑے ترنم سے اور لے سے۔ اگر آپ نے
قاری عبدالصمد عبد الباسط کا قرآن سنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح قرآن جب قاری پڑھتے ہیں خاص ترنم کے ساتھ اپنے خاص انداز میں، تو قرآن کی تفسیر کا علم کیا ہوتا ہے۔ تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی یہ آیت سورہ الحدید میں ہے۔ وہ قاری جب اس آیت پر پہنچے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل اللہ کے خوف سے اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائے اور اس چیز کی طرف جھک جائے جو اللہ کی طرف سے آئی، جو حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس کی طرف جھک جائیں، اور یہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان پر بھی ایک طویل زمانہ گزر گیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جائے، دنیا کا کوئی واعظ اثر نہیں کرتا، دنیا کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وہ اثر لینے، اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ اثر نہ لیتے، اہل کتاب کی بات ہو رہی۔ طویل زمانہ گزر گیا ان پر، جس طرح آج ہم پر بھی طویل زمانہ گزر گیا ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں قرآن کو نازل ہوئے۔ جس طرح وہ زمانہ پہلا تھا، قرآن سننے کے ساتھ ہی لوگ ڈھیر ہو جاتے تھے، وہ اب زمانہ نہیں ہے۔ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ ہم نے ان مسائل کو نا قانون کی طرح لے لیا ہے، قانون کی طرح جب چیزوں کو لیا جائے تو ان کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ اگر زہد کی طرح لیا جائے، عبادت کی طرح لیا جائے تو پھر اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ زاہد ہوتے ہیں، یعنی دنیا و ما فیہا سے ان کے دل لا تعلق ہوتے ہیں، دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جاگزی ہو گئی ہوتی ہے، وہ لوگ اثر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی، اچھا یہ بات غور کرنے کی ہے، وجہ کیا ہے؟ دل کے سخت ہو جانے کی وجہ بیان کی قرآن، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کثیر منہم فاسقون۔ ماننے کو تو وہ سب کچھ مانتے لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ رسول کی عطائے فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فاسق بے عمل، سادہ لفظوں میں بے عمل لوگ، ایک ہوتے ہیں باد عمل، ایک ہوتے ہیں باد عمل، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، برائیاں کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، اس طرح کے دیگر بہت سے کام، یہ بد عملی ہے۔ لیکن کچھ کرنا نہیں۔ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، کتاب بھی سچی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ کرنا نہیں، عمل نہیں کرنا، اس کو بے عملی کہتے ہیں۔ اور خدا کی مثال میں بد عمل اور بے عمل بالکل یکساں ہے۔
جو انجام بد عمل کا ہوگا وہی بے عمل کا ہوگا، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے۔ اس لیے سبب یہ بیان کیا کہ دل اس لیے سخت ہو گئے کہ وہ کچھ کرنے والے نہیں تھے، ماننے والے تھے، دل سخت ہو گئے۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ جن کے دلوں پر اثر کرتا تھا وہ ڈاکے ڈالنے والے بھی اتنا اثر لے گئے، کہتے ہیں کہ جب سنی نا یہ آیت انہوں نے علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پر، اہل ایمان پر وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے، خوف خدا سے، ذکر الہی کی طرف جھک پڑے اور اس چیز کے آگے جھک جائے جو اللہ نے اتاری ہے؟ تو وہ دم خود ہو گئے، قدم ان کے رک گئے اور فرمایا فلما سمعها قال یا ربی قد آن، رک گئے اور کہا اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، توبہ کی اور انہی قدموں سے پیچھے ہٹ گئے، انہی قدموں سے پیچھے ہٹ گئے اور حرم میں جا کر چھپ گئے۔ ایسی توبہ، حرم میں جا کر چھپ کے فراجا فآواه اللیل اذا خربت، ساری رات روتے رہے رب کے حضور سجدہ میں پڑھ کے، توبہ کرتے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے جو کچھ ماضی میں نے کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیخ المشائخ بن کر آئے۔ پھر ان کی بہت ساری زندگی کے واقعات ہیں، بڑے بڑے لوگ، شہنشاہ بھی انہیں ملنے جاتے تھے تو وہ اپنا دروازہ نہیں کھولتے تھے، کہتے تھے مجھے تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کا یہ عالم ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پڑھنا، صرف پڑھنا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی ترجمے سے قرآن پڑھو، جو پڑھتے ہیں لوگ میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی خیال کی حد تک، لیکن عمل کی حد تک نہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ رب کے حضور قیام کرنے سے، سجدہ رکوع کرنے سے عاری ہو گئے۔ جو تاثیر ہم نے یہ دیکھی ہے کہ جب آدمی اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی یہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قیام میں ہوتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے اور اس نے دماغ کو حاضر کر لیا، دل کو حاضر کر لیا ہے، تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعتاً جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا۔ لیکن جب ہم کھوکھلے سینوں سے نعرے لگاتے ہیں اور کھوکھلی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی خاص انقلاب نہیں آتا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ قرآن کی تاثیر کے بے شمار واقعات ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات کو، ایک حدیث میں ہے کہ ایک رات کو نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعرض کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ آپ بھی اپنے گھر سے نکل کر حرم کو جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے، اور جا کر کے اس سے پہلے، اس کے ملنے سے پہلے، عمر رضی اللہ عنہ کے ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز میں کھڑے ہو کر کے قرأت شروع کی، الحاقۃ والحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ سورت پڑھی۔ عمر خود کہتے ہیں کہ اس وقت میں سن رہا تھا اور حرم کے پردوں میں چھپ گیا تھا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ،
یہ حق ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ حق ہو کر رہنے والی تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ ہو پڑھنے والی یعنی قیامت، اس کا ذکر ہے۔ سورت پڑھتے چلے گئے ساری سورت پڑھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت سننے کے بعد میں اندر سے ڈوب گیا تھا، میرے دل میں ایمان داخل ہو گیا تھا، اسلام داخل ہو گیا تھا۔ مجھے اس قدر خوف آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ اس کو پکڑو، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فرشتے مجھے پکڑنے لگے۔ یہ کیفیات ہے نا، دل کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے بھائی، سوچ اور فکر کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک واقعہ ان کی زندگی کا اور ہے کہ سورہ طٰہٰ انہوں نے سنی اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی۔ وہ اس قدر متاثر ہو گئے اور رونے لگے، اور ایک پنجابی شاعر نے ان کے نا کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ کہنے لگے گھروں آیا سا مارنے بڑا پاپی مینوں مار دے لے چل، جتوں چونے نے تساں یہ پھل دوری وچ اس گلزار دے لے چل۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کی خدمت میں گزاری، قربانیاں۔ قرآن کی تفسیر کا یہ عالم، بے شمار باتیں ہیں بھائی۔ قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ ضرور کرو۔ قرآن میں ہوتا زن میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، بس دعا کریں کہ آ جائے، اس میں نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں، تفصیل سے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف قرشی نوفلی ہیں یہ بہت عظیم لوگ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں، طائف سے واپسی پر آپ نخلا میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک قریشی ملا ان کو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو فلاں آدمی کو مکے میں جائے گا؟ اسے کہا جاؤں گا، جاؤ اسے پیغام دو کہ وہ مجھے امان دے۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا جی وہ نہیں مانتا۔ فرمایا پھر فلاں کے پاس جا، اس کے پاس گیا، اس نے بھی جواب دے دی۔ آپ نے فرمایا پھر فلاں کے پاس جا، پھر وہ عدی بن نوفل کے پاس گیا، مطعم بن عدی کے پاس، جبیر کے والد مطعم بن عدی کے پاس۔ یہ بڑا طاقتور آدمی تھا، مین پاور تھی، 10-12 بیٹے تھے اس کے۔ اس نے کہا ہاں میں بالکل امان دیتا ہوں، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ مکہ میں آ جائیں۔ اور وہ حرم میں گیا، اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، ہتھیار لیے، حرم میں جا کر کے تلواریں ننگی کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا سمجھ لے کہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ سفر طائف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے زمانے تک مطعم بن عدی کی پناہ میں 3 سال گزارے، دعوت کا کام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کو چھڑانے آیا، اس کا بیٹا، آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا۔ اتنا احترام آپ نے فرمایا۔ یہ جبیر بن مطعم جب آئے مدینے آئے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، قیدی جو اسیر ہو کر کے لوگ جنگ بدر میں آئے تھے، ان کا فدیہ مقرر کیا گیا تھا۔ لوگ آتے تھے، فدیہ دیتے تھے، اپنے قیدی چھڑا کے لے جاتے تھے۔ یہ بھی آئے۔ جب یہ آئے مغرب کا وقت، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، اور یہ صاحب آئے اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی پڑھے تو اس کی تاثیر کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی ہم کچھ بھی نہیں نا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس انداز سے اس لے سے قرآن پڑھ سکیں۔ وہ سننے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور، والطور بکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب لواقع ان عذاب لواقع ما له من دافع۔ جبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی نا آپ نے، ان عذاب لواقع ما له من دافع، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے پہاڑ کی، یعنی پہاڑ گواہ ہے۔ یہ تشریح کسی پھر دن پر ادھار رکھتا ہوں، میں اس کی تشریح کروں گا۔ ہماری تفسیر کے کتابوں میں ان آیات کی تفسیر غلط کی گئی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں غلط تفسیر کی گئی۔ اس کو اگر ٹھیک پڑھو، اگر سمجھ میں آپ آئے تو آپ کو وہ منظر سامنے نظر آ جائے گا جس منظر کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں بہت بڑی باتیں کہی گئی، قسم ہے پہاڑ کی۔ پہاڑ سے مراد فرعون مکہ کے ہیں، فرعون مکہ کے پہاڑ ہیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی طرف تورات میں پیشین گوئی کر کے بتایا گیا تھا کہ وہ فرعون کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ کی شریعت ہوگی، یہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ والکتاب المسطور، لکھی ہوئی کتاب، تمہارے سامنے لکھی ہوئی کتاب پیش کی ہے۔ کس نے؟ جس کو تم ان پڑھ کہتے ہو، جس کو تم ان پڑھ کہتے ہو اس نے لکھی ہوئی کتاب پیش کی۔ ایسی دلیل دیکھی کبھی آپ نے کہ ایک ان پڑھ آدمی جو ایک دن بھی کسی کے سامنے شاگردی کے لیے نہیں بیٹھا، کوئی اس کا استاد نہیں ہے بنی نوع انسان میں سے، وہ ایک کتاب لے کر آئے اور لکھ کر تمہیں دکھا دے، تو فرمائیے نا ذرا کیا تصور بنتا ہے۔ فی رق منشور، کھلی ہوئی کتاب ہے کاغذ کے اندر۔ رق کے اس کاغذ کو کہتے تھے جو گھر کی کھال کو کوٹ کر اس کا کاغذ بنایا جاتا، اور ایسی سیاہی استعمال ہوتی تھی کہ اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو سیاہی نہیں مٹتی تھی۔ اس نے قرآن لکھا اور پھر فرمایا والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، اللہ کی قدرت بیان کی ہے، اللہ کی قدرت۔ والذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت ڈالی ہے، یہ ہے وہ گھر جس میں تم رہ رہے ہو اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہو۔ اس گھر میں آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش پر، ہر وہ نعمت تمہیں تھی یہاں حاصل ہے، ہر نعمت حاصل ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا ہے۔ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور رزق تو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تم کس کو مان رہے ہو؟ وہ اللہ، اس اللہ نے کہا کہ وہ گھر تمہارے لیے بنایا ہوا۔ بیت المعمور کی ایک شہادت یہ ہے، والسقف المرفوع، آسمان کی اٹھائی ہوئی چھت کی قسم، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب ان لوگوں پر آ کے رہے گا جو اس کا انکار کرے گا۔ آیا نا؟ پھر بڑے منظر اس کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھتے چلے گئے، سورت لمبی ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے۔
پڑھتے گئے. اب یہ صاحب سنتے گئے جو مشرک تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، قرآن سن رہے تھے، دل میں اترتا جا رہا تھا قرآن. اور جب وہ پہنچے اس بات پر، سورہ کی آیت نمبر 35 تا 38 پر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ کسی خدا کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا خود خالق ہیں اپنے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اندازہ کیجئے نا ذرا. فرمایا کہ بھئی ام خلقوا من غیر شیء، یہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کی وحدانیت کو، یہ اللہ کے سوا کسی اور سے پیدا کیے ہیں یا یہ خود اپنے خالق آپ ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا والذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم الخالقون، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود مخلوق ہے. اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی پتہ نہیں. تم کہتے ہو یہ زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ سنتے ہیں، تم کہتے ہو یہ آتے ہیں. اللہ کہتا ہے جن سے تم دعائیں کرتے ہو یہ تو سنتے نہیں ہیں، بھائی یہ مردے ہیں، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، مخلوق ہے. مخلوق کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اس کو موت آتی ہے. یہ صرف اللہ کی ذات ہے، حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے. اس لیے یہ بات فرمائی. پھر فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں؟ اور جن کو تو مشکل کشا کہتے ہو، بتاؤ اس نے کون سا ٹکڑا آسمان اور زمین کا بنایا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی نشاندہی کر سکتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایک شخص مشکل کشا اور اس کا دشمن سے قتل کر دے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو، کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے یہ بات فرمائی ہے ام خلق السماوات والارض. فرمایا کیا زمین اور آسمان پیدا کیے انہوں نے؟ بل لا یوقنون، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں آتا. وہ سن رہے ہیں، بھائی سن رہے ہیں، دھیان رکھے رکھو یہ بات. جبیر بن مطعم سن رہا ہے، قیدی چھڑانے آیا ہے، کافر ہے، کٹا کافر، قرآن سن رہا ہے. فرمایا بل لا یوقنون، اصل انہیں یقین نہیں ہے. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ سوال ہے نا، ہمارے اوپر سوال کیے گئے ہیں نا کہ اللہ کے سوا اللہ کے خزانے ہیں ان کے پاس جن کو پکارتے ہو. یہ سوال ہے. ام ہم المسیطرون، یا یہ دروغے ہیں، یہ چوکیدار ہیں اللہ کے خزانوں کے، ان کے پاس ہے کنیاں ان کے. یہ سوال قرآن کے ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے نا آیات پر، سوچو تو صحیح. قرآن مجید نے ہم سے پوچھا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھا ہے، جو ہم لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کیا جن کو تم پکار رہے ہو ان کے پاس خزانے ہیں؟ اللہ کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ کیا یہ دروغے ہیں اس کے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے جو انہوں نے خدا تک لگائی ہوئی اور بڑا اس کی باتیں سنتے ہیں؟ کیسی کیسی باتیں قرآن نے کہی ہوئی، بھائی کبھی ہم نے پڑھی ہی نہیں. ام سلم، ان کے پاس سیڑھی ہے جو انہوں نے خدا تک لگائی ہوئی ہے. یستمعون فیہ، اس میں چڑھتے ہیں اور خدا کی بات سنتے ہیں. فلیات مستمعهم بسلطان مبین، اگر ان میں سے کوئی دعوے دار ہے اس بات کا تو اپنی دلیل لے کر آئے. کون ہے؟ کس کے پاس ہے یہ طاقت؟ فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون.
کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو زندگی دے، جو موت دے، جس نے وہ سارے کام گنوائے ہیں ان میں سے کر کے دکھائے؟ ہے کوئی؟ اگر نہیں ہے تو سیدھی طرح کان کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں، جو یہ شرک کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پیسے دیے، قیدی کو چھڑا کے لے گیا، پر ایمان بھی ساتھ ہی دل کے لے گیا، دل ہار گیا، ایمان جیت گیا، مسلمان بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سینکڑوں واقعات ہیں، صرف ایک آیت سنی، ایک آیت، نقد دل ہار گئے۔ ایک غلام نے صرف اتنی بات سنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون؟ یہ جو عرب کے لوگ ہیں، وہ باہر کا تھا، وہ نینوا کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا یہ عرب تو نہیں اس کو پڑھتے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، یہ تو کوئی چیز ہی اور ہے۔ فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہنے لگا نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں یونس نبی ہوئے، وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی نبی ہوں میرا بھائی۔ وہی کلمہ پڑھنے، ایک آیت سنی کلمہ پڑھنے۔ کیوں؟ وجہ بتاؤ نا کیوں؟ اور بھائی دل میں اتر گئی تھی نا۔ اس کے بعد جو چیز دل میں نہ اترے اثر نہیں کرتی، جو چیز دل میں نہ اترے اثر کیسے کرے؟ جو یاد ہی میں نہ رہے وہ اثر کیسے کرے؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہی ہے امتوں کے لیے مزے کوہن کا چارہ۔ اس دل کو زندہ کیجیے، دل کی زمین زندہ ہونی چاہیے، آدمی کی سماعت، آدمی کی نظر صاحب بصیرت والی ہونی چاہیے، تب جا کے قرآن اثر کرتا ہے۔ سننا کا بھی فائدہ تب ہوتا ہے، پڑھنے کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے۔ حضرات کہنے والے کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا دے دے